بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا صدق اللہ العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ قابل احترام حضرات سامعین کرام، آج کی اس دوسری مجلس میں جو حقوق القرآن سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی کہ پہلی مجلس میں نے 2 حقوق سے متعلق کچھ گزارشات کی تھیں کہ قرآن کریم کے جو بڑے بڑے 5 حق ہیں، ان 5 حقوق میں سے پہلا حق اس پر ایمان کا ہونا، اور دوسرا حق قرآن کریم کو درست پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، اس کے اصول و ضوابط کے مطابق اس کو پڑھنا، اور تیسرا حق جو قرآن کریم کا ہے، اس قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کو سمجھنا کیا چیز ہے اس میں، وہ بھی مسلمانوں پر حق ہے۔ اب جس کا ایمان تو ہے لیکن نہ صحیح پڑھنا جانتے ہیں، اور جو پڑھنا نہیں جو صحیح پڑھ نہیں سکتا ہے، سمجھنے بھی یقیناً شاید یہ انسان قصور کر سکتا ہے۔ اور میں نے بات عرض کی تھی، آج رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب الرحمن نے عافیت کے ساتھ تیسرے سال کے بعد ہمیں جو رمضان المبارک دیا ہے، اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جو ہم قرآن عظیم کی جو آپ قدر کریں گے، چونکہ رمضان المبارک کا ہر لمحہ آپ سے پیغام دیتا ہے کہ رمضان المبارک کی آپ قدر کریں، تو اس قدر رمضان کی قدر کریں۔ رمضان المبارک کو جو عزت ملی ہے قرآن کریم کی وجہ سے، اور اس قرآن کریم کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ہم نے ادا کرنے ہوں گے، تو تیسرا حق جو قرآن کریم کا ہم پر ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کہ جو کچھ قرآن میں ہے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مثلاً قرآن کریم نے کہا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ رب العزت تمہیں وصیت کرتا ہے اس بات کی کہ تم اپنے بچوں میں جو وراثت تقسیم کرو گے، بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں ڈبل دے دینا، للذکر مثل حظ الانثیین، مؤنث کے مقابلے میں مذکر کو ڈبل ملے گا۔ اب قرآن کریم نے یہ بات ہمیں بتا دی ہے، ہم نے اس کو سمجھنا ہوگا۔ جب ہم سمجھیں گے تو عمل کرنا بھی دوستو اس پر بڑا آسان ہوگا۔ تو قرآن کریم صرف تلاوت تو یقیناً اس کا حق ہے، لیکن تلاوت کے بعد سمجھنا بھی اس کا حق ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہماری زندگی کے بے شمار مسائل حل ہوں گے، اللہ گواہ ہے۔ مثلاً آپ حد سے زیادہ مقروض ہیں، کیا کریں گے آپ مشورہ کسی لائر سے نہیں لیں گے، آپ مشورہ کسی ڈاکٹر سے نہیں لیں گے، آپ اس کا مشورہ کسی بزنس مین سے نہیں لیں گے، آپ اس کا مشورہ قرآن کریم سے لیں۔ قرآن کریم آپ کو راستہ بتا سکتا ہے کہ آپ کے قرض کی ادائیگی کیسے ہو سکتی ہے۔ آپ ڈپریشن کی شکار ہیں، آپ مشورہ قرآن کریم سے کریں، لیکن تب کر سکتے ہیں جب آپ سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہوں۔ آپ بے اولاد ہیں، مایوس ہو رہے ہیں، نا امید ہو رہے ہیں، تب بھی مشورہ اسی سے کریں۔ آپ حد سے زیادہ گنہگار ہیں، اسی سے مشورہ کریں۔ آپ کو رات کو نیند نہیں آتی، تو بجائے اس کے کہ آپ ڈاکٹروں کا رجوع کریں، یقیناً ان کے پاس بھی جایا جا سکتا ہے، گناہ نہیں، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ قرآن کریم کو سمجھنے والے ہیں تو آپ یہ مشورہ قرآن کریم سے کریں۔ الغرض زندگی میں آپ کو 1 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں مشکلات ہوں، لاکھوں پرابلمز ہوں، تو آپ ان سارے مسائل کو لے کر قرآن کریم سے اگر آپ مشورہ کرتے ہیں تو قرآن کریم آپ کو مشورہ دے دے گا ضرور۔ قرآن کریم سے مشورہ کیا ہے کہ آپ سمجھیں کہ قرآن کریم میں آپ کا رب آپ سے کیا فرما رہے ہیں، مخاطب جو آپ کا رب ہے کن معاملات میں، کس انداز سے آپ کا رب مخاطب ہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور نماز کی باتیں چل رہی تھی، چونکہ میں نے ابھی بات عرض کی تھی، تراویح کی بات عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت سارے نماز پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ، بہت سارے رات کو قیام کرنے والے، تراویح پڑھنے والے، نوافل پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہمارے یہاں کہتے ہیں وَنُندُر، جاگنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے حاصل ہوتا۔
ٹھیک، قیام آپ نے کیا، اس قیام میں کیا مزہ آئے گا اگر آپ سمجھتے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ مثلا آپ نماز میں کھڑے ہوئے، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف شوبن تس ربس یس تمام عالمن ہون پالن وول یعنی رچن وول چھ، تو آپ الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ پڑھیں گے الحمد للہ رب العالمین، تو علم کے معنی آتے ہیں غم، مصیبت، ٹینشن۔ پوچھیں آپ علماء سے، الحمد اگر ہم نے نہیں پڑھا، الحمد للہ رب العالمین پڑھا، پوچھیں آپ علماء سے اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تو آپ نے اس کو الحمد نہیں پڑھنا ہوگا بلکہ الحمد للہ رب العالمین پڑھنا ہوگا۔ ٹھیک، میں اس کی چھوٹی سی مثال دوں کہ ہم رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں۔ آپ اس کا علامہ جوزی علیہ رحمہ اور کئی علماء نے لکھا ہے کہ نماز میں جو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے نمازوں کے اندر سے خشوع اور خضوع اٹھا لیا جائے گا، دھیان اٹھا لیا جائے گا، پھر نمازیں اٹھا لی جائیں، یعنی نماز پڑھنے میں جو قلت ہوگی، کمی ہوگی، وہ بعد میں واقع ہوگی، پہلے اندر کا خشوع کم ہوگا، دھیان نہیں رہے گا نماز کی طرف۔ ٹھیک، تو نماز میں دھیان کیسے آئے گا؟ مثلا میں اکثر و بیشتر یہ بات عرض کرتا ہوں اور اپنے آپ سے بھی کہہ دیتا ہوں کہ کیا اس پورے مجمع میں 5 لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ 500 لوگوں میں سے کیا 5 آدمی کھڑے ہو سکتے ہیں جو یہ کہیں کہ مفتی صاحب مجھے اپنی زندگی کی 200 نمازیں ایسی یاد ہیں کہ اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک مجھے دنیا کا کوئی خیال نہیں آیا، میں بس اللہ رب العزت کے دھیان انہی کے ساتھ میں پورا متوجہ اور مصروف تھا؟ شاید لگتا ہے کہ 500 میں سے شاید 500 شاید کھڑے ہوں یا نہ ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ بات الگ ہے، نماز ہوگی یا نہ ہوگی، نماز یقیناً ہو جائے گی، اس کے الگ اصول و ضوابط ہیں۔ لیکن میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات ارشاد فرمائی تھی، جو بات کہ قیامت سے پہلے نماز کا خشوع اور خضوع، دھیان، توجہ، یہ اٹھا لیا جائے گا۔ اب علماء نے وہ دھیان واپس لانے کی بے شمار تدبیریں بتائی ہیں۔ مثلا ہر نماز پہ آپ نیا وضو، تجدید وضو کیا کریں، نماز کے بعد آپ تھوڑا سا 1 2 3 4 منٹ جو بھی آپ کو وقت ملتا ہے، تھوڑا سا دھیان کریں، میں کیا کرنے جا رہا ہوں، میں اللہ کے سامنے جھکنے جا رہا ہوں، اللہ میرے سامنے کھڑے ہیں، مجھے ان کے سامنے جھکنا ہے، اللہ بڑے ہیں، قہار ہیں، وہاب ہیں، رزاق ہیں، فتاح ہیں، علیم ہیں، قابض ہیں، باسط ہیں، رافع ہیں، معز ہیں، مذل ہیں۔ یہ ترجمہ دھیان میں رکھیں آپ، جو اللہ کے 99 نام ہیں ان کا ترجمہ زبانی یاد رکھیں، اور پھر تصور یہ کریں کہ میں کس کے سامنے جا رہا ہوں۔ آپ نے ڈی سی صاحب سے اپوائنٹمنٹ لے رکھی ہے، 2 دن کے بعد آپ نے ان سے ملنے جانا ہے، 2 دن پہلے سے آپ کی نیند حرام، آپ ہر منٹ کے بعد سوچ لیں کیسے جاؤں، کیا سوٹ لے پہن کے جاؤں، کس انداز سے جاؤں، کیا بات کروں، کیسے کروں۔ تو جب آپ اس مخلوق کے سامنے پوری تیاری کے ساتھ جاتے ہیں، کیا اللہ رب العزت کے دربار میں جس طرح چاہیں گے دوڑتے دوڑتے آ جائیں گے؟ نہیں۔ تو بات میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم کو سمجھنا، تو علامہ جوزی علیہ رحمہ اور بہت سارے علماء نے، ہمارے مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اردو میں بھی نماز میں خشوع خضوع پیدا کرنے کے جو طریقے بتائے ہیں، انہوں نے لکھا ہے، کافی علماء نے ماشاء اللہ تعالیٰ اس پہ لکھا ہے، اور ہمارے ایک اور مرشد حضرت مولانا شیخ عبد الحفیظ المکی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، انہوں نے بھی اس کے متعلق بہت کچھ کہا بھی ہے اور بہت تحریرات ان کی ہیں۔ پڑھ لینا چاہیے ان چیزوں کو کہ کیسے ہماری نمازوں میں، ہماری نماز کیسے ہمیں واپس ملے گی۔ بس جب نمازیں بے بنیاد فسفسہ رہتی ہیں، شاید پھر اللہ بھی فرماتے ہیں جاؤ اب مجھے تمہارا مسجد میں آنا تسلیم ہی نہیں، مجھے تمہارا یہ مسجد میں سجدے کرنا مجھے تسلیم نہیں۔ کیوں؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے مسجد نمازوں سے بری ہوگی، پر نماز سارے لوگ نہیں پڑھیں گے، کوئی صاحب جو ہوگا وہ نماز پڑھے گا، باقی آئیں گے اور کوے کی طرح، حدیث میں آتا ہے کوے کی طرح ٹھونک مار کر وہ واپس چلے جائیں گے۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے۔ تو علامہ جوزی علیہ رحمہ اور بہت سارے علماء نے نماز میں خشوع خضوع پیدا کرنے کے طریقے بتائے۔ تو ایک بہت اچھا طریقہ
اور جو بڑا مشہور ہے کہ ہر نمازی اپنی نماز کا ترجمہ یاد کرے اور سیکھے اسے، میں کیا، تاکہ اسے نماز میں پتہ بھی چل جائے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مثلا آپ رکوع میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، میں اس کو لمبا کر کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ آپ وہ بھول جائیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، آپ اس کو بھول جائیں، اس لیے میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں۔ تو سبحان ربی العظیم کا مطلب ہے کہ پاک ہے میرے رب، میرے بڑے رب، میرے بڑے اللہ کی ذات پاک ہے۔ کس سے؟ تمام عیوب سے پاک ہے، ہر کمی سے وہ پاک ہے۔ مثلا میرے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت اچھا جانتے ہیں، بہت اچھی موٹیویشن رکھتے ہیں، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا کمی بھی ہے کہ اس میں غصہ بہت ہے، یہ تو کمی ہے۔ اللہ رب العزت خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، کوئی کمی نہیں۔ یہ آپ 3 مرتبہ اللہ رب العزت کے سامنے، اور وہ بھی جھک کر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرے بڑے اللہ کی ذات، تمام عیوب سے پاک صاف ہے اس کی ذات۔ جب آپ نے 3 مرتبہ یہ بات کہی، اب آپ کہہ رہے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، کیا مطلب؟ سمع اللہ لمن حمدہ، خدا صاحبن ہاں بوز نہیں سو چیز جو تمہیں رکوع میں اوسک پران، جو آپ رکوع میں ابھی 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کی تسبیح بیان کر رہے تھے، تو سمع اللہ لمن حمدہ کا مطلب یہ ہے اللہ رب العزت نے سن لیا ہر اس بات کو جو آپ رکوع میں ابھی کہہ رہے تھے۔ آپ خوش ہو گئے، اچھا میرے رب آپ نے میری یہ سبحان ربی العظیم سن لی، آپ نے میری یہ تسبیح، اس پہ آپ شکر کر رہے ہیں۔ ربنا لک الحمد، اللہ ربنا، اے میرے ربا مجھے پالنے والے، شکر ہے تیرا کہ آپ نے سبحان ربی العظیم کو سن لیا، آپ نے سورہ فاتحہ کو میرے سن لیا، آپ نے سورہ فیل اور سورہ کوثر اور سورہ لہب اور سورہ نصر اور سورہ ناس کو سن لیا آپ نے، ربنا لک الحمد، شکر کر رہے ہیں آپ، لیکن آپ کا پیٹ نہیں بھرا، آپ کا پیٹ نہیں بھرا، آپ کا من نہیں بھرا، مثلا آپ کا من نہیں بھرا، تو آپ فوراً کہ یا اللہ شکر ہے تیرا، نہیں میں اور شکر کر رہا ہوں، میں کھڑا تھا اب میں جھک جاؤں گا، آپ جھک گئے اور ماتھا آپ نے زمین پر ٹیک دیا، اور پھر آپ نے کہہ دیا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، بڑی پاک صاف ذات ہے میرے اللہ کی۔ پھر 3 مرتبہ کہا، پھر بیٹھ گئے۔ علماء نے کچھ نے لکھا بھی ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان میں جو آپ قیام وہ قومہ کرتے ہیں یا رکتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، اس میں اگر آپ اللہم اغفر لی پڑھیں گے، یا اللہ میری مغفرت فرما، تو انشاءاللہ اس وقت دعا قبول ہوگی، چونکہ آپ سمجھ لیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر آپ دوبارہ پھر سجدے میں گئے، سبحان، رکوع میں گئے یا سجدے میں گئے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، ایک رکعت کمپلیٹ۔ اب پھر آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھا، پھر کوئی سورت اس کے ساتھ ملائیں، پھر سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پھر اللہ سے آپ نے کہا اچھا میرے رب آپ نے میری حمد کو سنا، شکر ہے اس بات پر، میں شکر کرنے کے لیے پھر زمین پہ جا رہا ہوں۔ اگر آپ یہ معنی اور مفہوم اور مطلب ذہن میں رکھتے ہوئے نماز پڑھیں گے تو یقیناً آپ یہ کہیں گے کہ یا اللہ اگر میرا امام اس تراویح میں 40 منٹ ہی نہیں 1 گھنٹہ 40 منٹ بھی اگر اس کے لگتے ہیں، یہ میری خوش نصیبی ہے، یہ میری خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے اگر میں بھی اس کی اقتداء میں وہاں برابر کھڑا رہوں۔ کیوں صحابہ اور ہمارے کابرین، ہمارے اسلاف، کیوں ان کے بارے میں آتا ہے کہ 3 گھنٹوں کا قیام، 4 گھنٹوں کا قیام کیا کرتے تھے؟ دراصل وہ سمجھتے تھے ہم کیا کچھ کر رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کا جو پہلا حق ہے اس پر ایمان کا ہونا، اور دوسرا حق اس کو صحیح اور درست پڑھنا، اور تیسرا حق اس کو سمجھنا۔ یقیناً جب آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے پورا 30 پارے تو الگ بات ہے، میں فی الحال نماز کی بات کر رہا ہوں، کم سے کم نماز کی ان 10 صورتوں کو، 15 صورتوں کو، اور پورا نماز کے ترجمے کو، نماز جنازہ کو، اور چھوٹی چھوٹی دعائیں آپ پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ ضرور یاد کریں۔ اس کو یاد نہیں کرنا بچوں کی طرح، آپ کشمیری میں، اردو میں، پشتو میں، فارسی میں اس کا ترجمہ ذہن میں رکھیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو بڑا مزہ آئے گا پڑھنے میں۔ مجھے ابھی ایک صاحب ملے، اس مسجد کے لیے میں نے انہیں امام دے دیا تھا،
تو وہ مقتدی صاحب کہنے لگے کہ مفتی صاحب وہ جو امام ہیں یہ تو تشہد کو بڑا لمبا کر کے پڑھتے ہیں، ہماری کمر کو توڑ دیتے ہیں۔ اب میں نے ان سے پوچھا اچھا ٹھیک ہے میں امام صاحب کو کہہ دیتا ہوں کہ وہ زیادہ دیر نہ لگایا کریں اس میں، لیکن میں نے ان سے پوچھا آپ اتحیات سنائیں پہلے، میں پہلے دیکھتا ہوں کہ تمہاری اتحیات کتنی چھوٹی ہے۔ بس اگر آپ صرف پڑھتے ہوں اتحیات للہ تو یقیناً آپ کی اتحیات تو بہت چھوڑی اور امام تو بہت زیادہ وقت لگاتے ہیں۔ تو جب اس نے اتحیات کو سنایا تو کافی غلط پڑھا اس نے، پھر میں نے اس شخص کو سمجھایا، میں نے کہا سنو پہلے تم دیکھو یہ اتحیات کیا چیز ہے، اگر تم اس کا مطلب مفہوم اور یہ کہاں پہ پڑھا گیا ہے یہ اتحیات تشہد، اس میں ہم شہادت دے دیتے ہیں۔ تو میں نے اسے یہ بات عرض کی، آپ بھی اس کو سماعت فرمائیں اور ذہن میں رکھیں، اور جب آپ کی نماز اچھی بن جائے گی، جب آپ اپنے لیے دعا کریں گے تو مجھ حقیر کے لیے، مجھ فقیر کے لیے بھی ضرور آپ ہاتھ اٹھانا کہ اللہ مجھے ہدایت دے، ایمان پر ہی میرا خاتمہ ہو، دنیا آخرت ہماری بہتر ہو۔ تشہد اتحیات جب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے معراج پہ تو اللہ رب العزت کے جو روبرو پیش ہوئے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کے مارے، محبت اور جذبات کی انتہا تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضور نے ایک بات عرض کی۔ کیا حضور نے کیا عرض کی؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ کیا مطلب؟ یا اللہ میری ہر وہ عبادت، یہ حضور اللہ کے سامنے ایگریمنٹ معاہدہ کر رہے ہیں کہ میرے اللہ میری ہر وہ عبادت جو میرے مال سے تعلق رکھتی ہے، جو میرے افعال سے تعلق رکھتی ہے، جو ہر وہ عبادت جو میرے اعتقاد، جو میرے دل سے تعلق رکھتی ہے، قولی عبادت، فعلی عبادت، مالی عبادت، یا ربا میں آپ سے معاہدہ کر رہا ہوں کہ یہ ساری عبادتیں میں تیرے لیے کروں گا۔ اللہ کو بڑا پسند آیا اپنے حبیب کی یہ بات۔ اچھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات عرض کی کہ یا اللہ یہ ساری عبادتیں، قولی عبادت، فعلی عبادت، مالی عبادت، سب 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 تیرے لیے یا اللہ، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو ان صلاتی بلا شبہ میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیای میرا زندہ رہنا، و مماتی میرا مرنا، للہ رب العالمین اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، لا شریک لہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات اللہ کے روبرو پیش کی، اللہ کو بڑا پیار آیا، اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر میری طرف سے سلام بھی ہو، رحمت بھی ہو، برکتیں بھی ہو۔ کیا تم نے اتنی قیمتی بات کی؟ کیا تو نے اپنے آپ کو میرے سامنے بالکل جھکا ہی دیا، اپنا ہر چیز ختم کر لیا اور سب کچھ اللہ کے لیے آپ نے پیش کیا؟ جب آپ یہ بات کر گئے تو سن لیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ کی طرف سے سلام ہو، رحمت ہو، برکتیں ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس سلام کو سنا خوش ہوئے، لیکن من نہیں بھرا۔ کیوں؟ انہیں امت کی تڑپ تھی، امت کی خیر خواہی، امت پر کرم فرمائی، امت کی توجہ، امت کا درد تھا۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام واپس عرض کرتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علینا، سلام ایسے ناز اسپیٹن، یعنی ہم پر اور ہمارے لوگوں پر جو مجھے ماننے والے ہیں، میرے فالوورز جو ہیں، وعلی عباد اللہ الصالحین اور تمام اللہ کے صالحین بندوں پر یہ سلام ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور ابھی ہمارے یہاں ایک مہمان آئے تو ہم نے ان کو اجوا کھجور پیش کیے، تو انہوں نے کیا کیا، 3 کھجور دیے، انہوں نے 3 اٹھا کر جیب میں رکھ دی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یار آپ کھائیں، تو وہ کہنے لگے نہیں مفتی صاحب گھر میں بچے ہیں ان کو دے دوں گا۔ پھر میں نے اور 2 دے دیے، میں نے اچھا ٹھیک ہے وہ بچوں کے لیے لے جاؤں، یہ 2 خود کھاؤ آپ، تو نہیں کھا لیے انہوں نے، کہا نہیں یہ بھی بچوں کے لیے رکھوں گا۔ پھر 1 دیا،
آدھا کھایا اور آدھا بھی جیب میں رکھا، نہیں بچوں کو دوں گا، یہ بچوں کی شفقت۔ ٹھیک پیغمبر علیہ نبینا علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے سلام پیش ہوا تو نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ یہ سلام مجھ پر اور میرے ماننے والوں پر اور تمام صالحین بندوں پر، تو پیغمبر علیہ السلام نے واپس عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ فرشتے عاشق اور معشوق کی یہ گفتگو سن رہے تھے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں یہ گفتگو سن رہے ہیں کہ اللہ حضور علیہ السلام التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک التحیات للہ والصلوات والطیبات پیش کر رہے ہیں۔ اللہ نے اس کے جواب میں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ فرمایا، اور حضور علیہ السلام اس جواب میں عرض کریں یا اللہ یہ سلام مجھ پر اور صالحین بندوں پر ہو۔ فرشتے یہ گفتگو سن رہے تھے، انہوں نے سب نے جواب دیا اب اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں اور حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ہے تشہد کا مطلب۔ اگر آپ یہ ساری سچویشن آپ جانتے ہوں گے، اس کا مطلب بھی آپ جانتے ہوں گے، تو شاید آپ زندگی بھر کبھی نہیں یہ کہیں گے کہ تشہد میں کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ٹوٹی ہوئی کمر بھی شاید صحیح اور درست ہو جائے گی اگر آپ اس تشہد کو اس انداز سے پڑھیں گے۔ تو قرآن کریم کے حقوق سے متعلق اصل بات ہو رہی تھی، لیکن تراویح کا تذکرہ پہلے مجلس میں ہو رہا تھا اور رمضان المبارک کی یہ اچھی ساعتیں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن کریم اور خصوصاً اس نماز کو سمجھنے کی خوب 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 کوشش کریں۔ اور جتنے آپ کوشش کریں گے، میں نے بات عرض کی کہ قرآن کریم آپ کی زندگی کا خدا گواہ آپ کے ساتھ ایسا ساتھی ہے، آپ کا ایسا ساتھی ہے آپ کا کہ یہ تنہا کہیں نہیں چھوڑے گا آپ کو، چاہے زندانوں میں ہوں، آپ پہاڑوں میں ہوں، آپ جہازوں میں ہوں، آپ زمینوں میں ہوں، سمندر میں ہوں، اگر قرآن کریم کے ساتھ آپ کا لگاؤ ہے تو انشاءاللہ آپ زندگی میں کسی بھی موڑ پر ہار نہیں کھا سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم پر آپ کا ایمان ہے الحمدللہ رب العالمین، میرا اس پر ایمان ہے الحمدللہ۔ اب اس کا دوسرا حق ہے اس کو صحیح پڑھنا، آپ کو بھی چاہیے مجھے بھی چاہیے ہم اس قرآن کریم کو درست پڑھیں، اور تیسرا حق اس کو ہم صحیح سمجھنے کی کوشش کریں۔ ابھی کسی صاحب سے پوچھا گیا تھا کہ حجاب کا مسئلہ، حجاب اسلام میں کوئی کمپلسری ہے؟ تو نام کے وہ مسلمان تھے، بڑا اچھا نام تھا ان کا، لیکن فہم قرآن سے دور، فہم قرآن کی سمجھ بوجھ سے بہت ہی دور تھے۔ تو انہوں نے میڈیا کے سامنے یہ بات کہی کہ اسلام کے جو مشہور 5 پلرز ہیں، ایمان یعنی 5 بنیادیں جو ہیں، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کہ جو 5 پلرز ہیں اسلام کے، اس میں حجاب ہے ہی نہیں، اس لیے حجاب اسلام میں کمپلسری ہے ہی نہیں۔ نائی سے انجینئر کا سوال پوچھ لیا، اور انجینئر سے نجار کا سوال آپ نے پوچھ لیا، کاریگر کا سوال پوچھ لیا۔ نہیں، آپ ڈاکٹر سے اس کا طب کا سوال آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ طب کا سوال یعنی طب سے متعلقاً جو سوال ہوگا، کوئی لائر اس کا جواب صحیح طور سے نہیں دے سکتا ہے، وہ دے سکتے تھے، لیکن فہم قرآن جب نہیں تھا تو اس طرح کی کومنٹس انہیں بول دیے، لکھ دیے، کہہ دیے، دنیا نے سن لی۔ گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم آپ کے یہاں بڑی مظلوم کتاب ہے، رمضان المبارک کی افطاری، اس کا سحر، اس کی 5 وقتہ نمازیں اور اس کا ہر عمل آپ سے مجھ سے مطالبہ کرتا ہے قرآن کریم کو مظلوم نہ رکھا جائے اور قرآن کریم کے حقوق ادا کی جائے۔ تو 3 حقوق سے متعلق میں نے ان 2 مجلسوں میں گزارش کی۔ نمبر 1 اس پر ایمان کا ہونا، اور نمبر 2 اس کو صحیح پڑھنا، اور نمبر 3 اس کو سمجھنے کی صحیح کوشش کرنا۔ جب آپ صحیح طور پر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو میں نے یہ بات عرض کی کہ انشاءاللہ جس نماز میں پڑھیں گے وہ نماز بن جائے گی، اور جس خطاب میں آپ قرآن کریم کو دہرائیں گے وہ قرآن کریم اثر کر کے رہے گا انشاءاللہ، اور زندگی کے جس موڑ میں، جس لمحہ، جہاں آپ اس کو انشاءاللہ تعالی جہاں آپ اس کو لے جائیں گے، یہ آپ کا ساتھی ہے۔ تو رمضان المبارک کے
حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب۔ بسم اللہ الرحمن، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ ناظرین، اوراد فاتحہ دیکھنا نہ بھولئے، ہر روز صبح 6:30 بجے اور شام 7:30 بجے کیریئر اسلامک چینل پر۔ اللہم انت السلام و منک السلام۔